الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام میڈیا کے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں، اور میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام میڈیا کو اس بات پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کا پروسیس جہاں سے شروع ہوا تھا اور اس وقت تک جو میڈیا کا ارتقائی مثبت کردار رہا ہے، اس نے اس الیکشن کے سارے پروسیس کو کامیاب بنانے اور انشاءاللہ پولنگ والے دن جو پولنگ ہوگی اور اس کے جو نتائج جائیں گے اس کے کامیاب بنانے میں جو مثبت کردار ادا کیا گیا ہے اور جو آئندہ ادا کیا جا رہا ہے وہ ہمارے الیکشن کمیشن کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے۔ الیکشن کی تیاریاں جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ 23/12 کو جو سپریم کورٹ کی طرف سے فائنل فیصلہ آنے کے بعد حلقہ بندیوں کے عمل سے شروع ہو کر پولنگ الیکشن شیڈول کا اناؤنس اور الیکشن شیڈول کے اناؤنس کے ساتھ ساتھ پولنگ مٹیریل کی تیاری، پولنگ مٹیریل کا ریٹرننگ آفیسران تک پہنچانا، یہ سارے عوامل جو تھے یہ الیکشن کمیشن کی الیکشن کی تیاری میں شامل تھے۔ الیکشن شیڈول اناؤنس ہوا، 27 نومبر الیکشن کی تاریخ مقرر کی گئی، لیکن اور الیکشن کمیشن کے ذمہ جو کام تھے، جو کام پولنگ مٹیریل کی تیاری تھی، پولنگ مٹیریل کو ریٹرننگ آفیسران تک پہنچانا تھا، یہ سارے کام الیکشن کمیشن کی سطح سے مکمل ہو چکے ہیں، اور اس کے سلسلے میں جو مالی معاونت ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے چاہیے تھی اور جو افرادی معاونت چونکہ ہم نے ایڈمنسٹریشن ان کی انگیج کی ہوئی تھی، گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس انگیج تھی، پھر جوڈیشل آفیسران ہم نے انگیج کیے، یہ ساری معاونت طریقہ احسن ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کی گئی اور یہ سارے مراحل ہم کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب آخری مرحلہ جو اب صرف اور صرف پولنگ کا والا دن جو ہے وہ رہ گیا ہے جس میں ہم نے پولنگ کروانی ہے، اور 27 نومبر اس کے لیے ڈیٹ مقرر تھی، لیکن چونکہ جو پاکستان کی جو معروضی حالات بنے ہیں اور اس کے تحت یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن آزاد کشمیر میں ہوتے رہے ہیں اس الیکشن میں ہمیں ہمیشہ ایکسٹرنل سیکورٹی پاکستان سے بھی ملتی رہی ہے، دوسرے صوبوں سے بھی ہمیں فیڈرل سے بھی ملتی رہی ہے، اور صوبوں سے بھی ہم سیکورٹی حاصل کر کے تو یہ ہم ارینجمنٹ کرتے رہے۔ لیکن آج صبح بھی ہماری میٹنگ ہوئی، اس سے پہلے بھی گورنمنٹ کی سطح پر کاوشیں جاری رہی، الیکشن کمیشن کی سطح پر کاوشیں جاری رہی۔ یہاں پہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ وہ پولنگ والے دن کے لیے سیکورٹی اور امن و امان کی جو سارے سچویشن ہے اس کو گورنمنٹ اس کے لیے پولیس اسٹیشن پر سیکورٹی فراہم کرے، لیکن الیکشن کمیشن نے بھی اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جناب چیف الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر جہاں جہاں پہ ان کی کوئی جگہ بن سکتی تھی یا پہنچ بن سکتی تھی وہاں پہ کوشش کی کہ ہمیں سیکورٹی فورسز میسر آ سکے، لیکن پاکستان کے معروضی حالات کی وجہ سے ہمیں سیکورٹی فورسز پاکستان سے یا دوسرے کسی صوبے سے میسر نہیں آ سکتے۔ اب ایسی صورتحال میں ہمیں جو اویلیبل ریسورسز ہماری اپنی جو فورس ہے اسی کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں الیکشن کروانے ہیں، اور جہاں پر الیکشن کروانا مقصد ہے وہاں پہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے کے لیے جو آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر ہم 27 نومبر کو ایک ہی دن میں الیکشن کرواتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہماری اپنی موجودہ سیکورٹی ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور اس کی ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے ایک تجویز فلوٹ ہوئی تھی وہ سپریم کورٹ میں اس کو انڈورس بھی کیا گیا تھا، اس کے بعد گورنمنٹ کی درخواست پہ ہم واپس ایک دن کی طرف آئے تھے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اب ڈویژن وائز الیکشن کی طرف جائیں گے، اور ڈویژن وائز الیکشن کس شیڈیول کے مطابق ہونے ہیں اس کے لیے میں جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہوں گا کہ اس شیڈیول کا اناؤنس فرمائیں۔ سب پہلے دو تین باتیں میں کلیئر کرتے ہیں آپ صاحبان سب کے لیے۔ پلیز کیپ سائلنس۔ سیکورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری، یہ نوٹ کر لیں کہ مشین کے پاس نہ تو کوئی اختیار ہے نہ ہی اس کے پاس کوئی نفری ہے، پولیس ہے، نہ کوئی، صرف یہ کام حکومت کا ہے، وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کرتی ہے، سیکورٹی فراہم پہلے بھی کرتی تھی، اب بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سیکورٹی کے معاملات پہ ہماری آج میٹنگ تھی، جو بعد میٹنگ ہوئی آج ڈیڈ لائن دی تو جناب آج نے پازیٹو جواب دیں، آج 11:30 سے لے کر 1 بجے تک ہماری میٹنگ چل رہی، چیف سیکرٹری صاحب اور آئی صاحب کے ساتھ ویڈیو سے بات ہوئی، انہوں نے ہمیں کہا تھا 4 بجے تک ہم اس کا پازیٹو رزلٹ دیں گے، لیکن ابھی ان کے پاس چٹھی موصول ہوئی ہے کہ جو کچھ پرائم صاحب نے کہا ہے ڈائریکٹر کچھ لوگ ایکسٹرا کرائیں، سیکورٹی والے کوئی بات نہیں کی، سیکورٹی آئی کرائیں گے ایک دن،
آپ الیکشن کمیشن کیسے ایک بار 5,000-7 روپئے بھی لگا سکتا ہے اتنے بڑے پیمانے پر؟ اس لیے انہوں نے چونکہ چیف ہیڈ صاحب نے عاجز صاحب نے جو آپ نے کوئی رائے دی نہیں ہے، انہوں نے ٹرانسمیشن کے ڈائریکٹر کو حوالہ دے کر ہمیں یہ کہہ دیا جی کہ آپ الیکشن کروائیں لیکن ایک دن کروائیں، لیکن کمیشن یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک دن الیکشن اس تفریح ہو نہیں سکتا، اس لیے ہم نے کہتا ہے کہ 3 فیز میں الیکشن ہوگا، جیسے کہ سپریم کورٹ نے پہلے بات لکھی ہوئی آپ فیصلے میں۔ اب سپریم کورٹ نے 2 آپشن دے دیے، ایک یا 3 فیز یا سنگل، اس لیے ہم اس کے نام آ نہیں سکتے، یہ بھی لکھے گا ورٹیکل کریں، جو بھی 3 فیز پہ کریں 1 فیز پہ کریں، تو ہم نے جناب 3 فیز پہ رکھے، 27/11 کو ہوگا روزگار ڈویژن انشاءاللہ، اور پرسبین ڈویژن کو ہوگا، پرسبین میں ہوگا 3/12/2022 اور میرپور کے لیے ڈویژن کے لیے 8/12/2022۔ ڈیٹ دوبارہ بولتے ہیں، 27 کو روزگار ڈویژن 27 نومبر 27 نومبر مظفر آباد 2022 روزگار ڈویژن، جی مظفر آباد ڈویژن کی بات ہے، اور پوسٹ ڈویژن ہے 3/12/2022 اور میرپور ڈویژن ہے 8/12/2022۔ یہ ان کیس اگر میں سیکورٹی مل جاتی ہے اب بھی ہم دوبارہ بھی سیکورٹی کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت ہمیں چونکہ لوگ بڑے بے چین ہیں، ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے جناب کہ ہمارے بزنس شاید اس میں خوش ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ بیلٹ پیپر آر او صاحبان کے پاس پہنچ چکے ہیں، اب آر او صاحبان سے بیلٹ پیپر بیلٹ مٹیریل میں عملہ لے جانا ذمہ داری ہے کس کی؟ سیکورٹی اسٹاف کی، وہ وہاں پہ لے جائیں گے، وہاں پولوں کی پھر لانا ان کی ذمہ داری ہے، وہ اس کے لیے ہم نے پھر اس کو 3 فیز پہ کر دیا ہے بجائے 1 فیز پہ، تاکہ وہی سیکورٹی جو مظفر آباد میں ہوگی وہی باغ میں جائے گی، اور اس کے بعد لیکن تینوں جو بڑی سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر میں حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعتیں ڈویژن وائز الیکشن کو مسترد کر چکی ہیں۔ آج شاہ غلام قادر صاحب جب پریس کلب تشریف لائے تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم ڈویژن وائز کسی بھی انتخابی مرحلے کو، انتخابی طریقہ کار کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر سیاسی جماعتیں بائیکاٹ کر جاتی ہیں، نہیں تسلیم کرتی، تو پھر اس ساری پریکٹس کا کیا فائدہ ہو جناب الیکشن کمشنر؟ جب وہ بائیکاٹ کرے تب دیکھیں گے، ابھی تو وہ دیکھیں نا، آپ آپشن بتائیں، آپ سارے شعور اور عقل سلیم رکھتے ہیں، اب آپ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ پولنگ اسٹیشن ہے کتنے؟ 6,500، اور ہمارے پاس نفری ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم اویلیبل کر سکتے ہیں وہ 4500 سے 5,000 تک ہے۔ ایک اسٹیشن پر ایک کنسٹیبل بھی پورا نہیں سامنے دیکھیں سر، سامنے اس کا پھر اس کی آپشن پھر یہی ہے۔ چیف صاحب ماضی میں جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک اسمبلی کا الیکشن بھی ہوا تو آزاد کشمیر کی سارے سیاسی کارکنوں سیاسی قیادت وہاں جو ہے وہ جمع ہوتی رہی۔ اب آپ ڈویژن کی سطح پہ وہ کر رہے ہیں تو یہ پورے آزاد کشمیر سے سیاسی جماعتوں کے کارکن جو ہے لیڈرشپ وہاں پہنچے گی تو لا اینڈ آرڈر کی پھر وہی سچویشن ہوگی جب تک جو ہے وہ آرمی کی مدد آپ کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو آپ کیسے یہ 4,000 لوگوں کے ساتھ مظفر آباد کے 3 اضلاع میں جو ہے وہ الیکشن کروا پائیں گے؟ جو ہمارے پروفیسر صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جناب آپ ایک دن میں کرائیں اور بالکل ہمیں اب کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ ایک دن کروائیں۔ یہ تو ہم نے طے کیا ہے بھائی کہ ایک دن میں بغیر کیسے کروائیں، کیونکہ وہی آپشن ہے اسپیکر کی، یا 3 دن میں 3 فیز میں یا 1 فیز میں، تو آپ اب پیسوا بھی ابھی کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب نے ایک دن ایکشن کیسے؟ تو ڈویژن لیول پر سر آپ کو کتنی سیکیورٹی فراہم کرنے کی حکومت کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ 5,000 کہہ رہے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ 100,000 تک بھی دیں تب جا کے صرف پولیس کے لیے یا پاک فوج کی مدد بھی حاصل ہوگی؟ پاک فوج کے لیے جی ہم تقریباً 1 مہینے سے چیف صاحب نے بھی متعلقہ کوارٹرز کو خط بھی لکھا ہے اور ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے، لیکن ابھی تک ان کی جانب سے QRF ڈیوٹیز کے لیے بھی کوئی ہمیں نہیں موصول ہوا اطلاع۔ تو یہ جو مرحلہ وار الیکشن کی بات آپ نے کی ہے تو سیاسی جماعتیں جس طرح اسد میر صاحب نے کہا کہ سراپا احتجاج ہے، تو کیا ان کا کوئی آل پارٹیز جو ہے یہ جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہے ان کی کانفرنس بلا کر ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرے گا؟ یہ تو محافظ ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، دیکھا نا کمیشن فری تو نہیں ہے نا، کمیشن فری تو ہے نہیں ہے۔ پاکستان میں کیا کہتے ہیں تقسیم اصل میں دیکھیں کراچی حیدرآباد الگ ہے، باقی الگ ہو گئے ہیں۔ یہ کبھی جناب 2 دفعہ ہیں، ایک جناب آدھا حصہ پہلی بار بعد میں
अल्लाह ना करे इन इलेक्शन में कोई जानी नुकसान हो भी साथ हो तो उसकी जिम्मेदारी क्या इलेक्शन कमीशन पे होगी, गवर्नमेंट पे होगी, किस पे होगी? आप मुझे और बताएं, उसकी जिस तरह जिम्मेदारी सिक्योरिटी कौन फराहम करेगा? कर रही जिस है। तरह से आप जेदार करें ना कि सिक्योरिटी मुहैया करनी जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो वो उस वक्त वो जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? वही जो जो जिम्मेदार है वही देना है, जो सूट देनी है। जिम्मेदार है, जिसने सिक्योरिटी देनी है वही जिम्मेदार है। सर चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो खत वज़ीर आज़म साहब को लिखा, वज़ीर आज़म साहब ने उनको लिखा। अब इधर आप भी उसमें जो है एक फ्रीक हैं, तीसरे फ्रीक आप हैं, ये बताएं कि इस वक्त कौन जिम्मेदार है? वो इलेक्शन कमीशन है, चीफ सेक्रेटरी है, इंतजामिया का सरबराह है, हुकूमत का सरबराह है? खुदा न खास्ता कल इसमें कोई लोग मारे गए तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो किस पे होगी? एडमिनिस्ट्रेशन वो तो इलेक्शन कमीशन पे होगी, ये इंतजामिया पे होगी या हुकूमत पे होगी? हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। हुकूमत आज सुबह वो पीएम साहब की नहीं, वो पोलिंग कराने का जिम्मेदार है, बंदों की सिक्योरिटी। वो कहते रहे वो आज भी उनका ये है कि डायरेक्टर आया है तो चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि जनाब आप एक दम इलेक्शन करवाएं, सिक्योरिटी की परवाह न करें, जरूर तरी सिक्योरिटी। जनाब चीफ साहब ये फरमाइए कि अगर सियासी जमातें इस अमल में हिस्सा नहीं लेती तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी, क्या कहेंगे इस पर? जो मामला है इस पर तब देखेंगे ना, अभी तो कैसे कर सकते हैं? अभी तो उनके मतलब इलेक्शन लड़ रहे नहीं, हैं, मतलब वो मुतबादल कोई इसके मुतबादल हाल बताए ना। हम बताएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। सर 4000 से एक डिवीजन में पॉसिबल है कि आप इलेक्शन करवा देंगे? कोई इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। 5,000 उनके पास है, थोड़े से रिसोर्सेज और भी पूल करें तो हो जाएंगे इलेक्शन। ये अमन कमेटी जो है, अमन टोटल कमेटी पोलिंग को- स्टेशन टोटल पोलिंग स्टेशन जो है सर वो बताएंगे कितने? मुजफ्फराबाद डिवीजन सर 792। तो ये जरा 4000 को करें कि दो सिपाही आएंगे एक पोलिंग स्टेशन पे, 1323 पोलिंग स्टेशन है मुजफ्फराबाद के। 4,000 नहीं, हम 7,000 चार सिपाही काफी। तो ये बताइए, आपकी तरफ से एक मकतूब तहरीर किया गया था सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गया, वो मकतूब दुरुस्त था या सोशल मीडिया पे वैसे ही जाए? अगर दुरुस्त था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या नहीं, एक मिनट, ये थोड़ा सा इसमें जी, कंफ्यूजन बता हो रही दीजिए, है। प्लीज। सुप्रीम कोर्ट में मकतूब कोई नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट आर्डर था, लास्ट आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया हुआ था सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी कि आपने क्वार्टरली रिपोर्ट दाखिल करनी है कि इलेक्शन के लिए जो प्रोग्रेस जो है वो क्या है। तो वो जो जिसको लेटर का या मकतूब कहा जा रहा है वो हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि हमने इस वक्त तक इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और उस जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करनी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्टिव जारी नहीं करने थे। वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट है कि ये इलेक्शन के इस प्रोसेस तक हम पहुंच चुके हैं। आखिरी लाइन जो आपकी तरफ से लिखी गई है वो भी आपने यकीनन पढ़ी होगी, जो आपने तमाम तर सूरत हाल का इहाता करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि इस सूरत हाल में आपने वो आखिरी लाइन यकीनन पढ़ी होगी, जो इस्तदा की गई है वो किस मकसद के लिए की गई है? जी वो देखें, बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, हर सूरत में इलेक्शन करवाने हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे कि आपसे अर्ज की गई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस फराहम करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जिस वक्त तक मैंने वो रिपोर्ट भेजी थी उस वक्त तक भी हमें ये इंश्योर नहीं था कि हमें सिक्योरिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, और एक दिन इलेक्शन करवाने की वो उस वक्त तक बात चल रही थी। उसके लिए हमने ये तहरीर किया था कि गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट किया जाए कि उस पर अब ये सुप्रीम कोर्ट की है कि वो उस रिपोर्ट पे एक्शन ले कि गवर्नमेंट को उनको डायरेक्शन देती है नहीं देती है। लेकिन चूंकि ये एक ऐसा इबाम है कि जिस इबाम की वजह से आज 21 तारीख हो गई और 27 तारीख को पोलिंग होना थी, इस इबाम को दूर करना जरूरी था। और जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ये अमेंडमेंट जो है वो शेड्यूल में की गई है, और ये अमेंडमेंट शेड्यूल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे करने के लिए और इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए। यानी इस वक्त हुकूमत और इलेक्शन कमीशन सब बाकी बाकियों को भी मौका सही जगह साहब, सही जगह बाकी मेरा सवाल चीफ मिनिस्टर साहब से है, डिवीजन वाइज आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं और एक डिवीजन के नतायज दूसरे डिवीजन पर असरअंदाज नहीं होंगे। रात को मुस्तफा मोल साहब ने सरकारी टीवी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि ऐसे जो नतायज हैं वो तस्लीम नहीं होंगे। तो इस वाले से आप कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का फ्री एंड फेयर लेकिन पाकिस्तान भर में जहाँ ये काम सारे पाकिस्तान में हो रहा है। फौज है, अब लाखों पुलिस वाले हैं, वहाँ अगर फैसले हो सकते तो जहाँ क्यों नहीं सकते? जहाँ भारत तो है नहीं है, वहाँ तो सोर्सेज मौजूद है। सर आपको एक लेटर लिखा गया शाह गुलाम कादर जो मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, उनका ये कहना था कि मरला वाइज जो है इंतखाबात कबूल नहीं है,
دوسرا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو فوج کی نگرانی میں انتخابات کروائے جائیں، وصوت دی گئی جو ہے یہ انتخابات ہم نے تو ریکویسٹ کی ہوئی ہے وہ اپنے پورا آفس یوز کریں اور فوج میں لے دیں. دوسرا سوال یہ بتائیں کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو آپ ایکسٹرا پیمنٹ کریں گے انتخابات کے حوالے سے یا کس طرح؟ یہ جو اپنی فورس ہوگی جس طرح آپ فوج کو دیتے تھے 30 کروڑ 40 کروڑ، اسی طرح آزاد کشمیر پولیس کو بھی. ہاں وہ تو موبلائزیشن کے لیے گورنمنٹ فراہم کرتی ہے. سر سرکاری ٹیچر جو ہیں وہ ہڑتال پہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ چلے گئے. جی وہ ہڑتال پہ ہیں، سرکاری ٹیچر بھوک ہڑتال پہ ہیں اور انہوں نے کوئی بھی الیکشن ڈیوٹی کرنے سے صریحاً منع کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے اگر سرکاری ٹیچر بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو تب کیا حکمت عملی ہو؟ الیکشن جو ہے یہ کمپلسری ڈیوٹی ہے. جو صاحبان نہیں دیں گے تو ڈیوٹی تو پھر ان کے خلاف ایکشن ہوگا. کمیشن کو پورا اختیار ہے جیسے ملازمین کو محترم کرو ڈسمس کرے. یہ تو میں نہیں ہم مانتے ہیں. ہمیں تو کچھ باتیں کسی نے بتا رہی تھی کہ ہمیں رکھیں جی بھوک ہڑتال کیمپ لگا ہوا ہے چوک میں. لگاؤ ضرور، میں نہیں گل نہیں کریں گا، لیکن ڈیوٹی ہمیں لگانی ہمیں اتنا دینا یہ صورت ہے. ہم پھر بھی متبادل ہمارے پاس اویلیبل ہے، کر لیں گے انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے. شکریہ. مجھے امید ہے کہ ٹیچر رہتے ہیں غیر سیاسی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قومی ذمہ داری ہے تو وہ اس میں سب پورا رہے. راجہ فاروق نیاز صاحب ایک سوال چونکہ بار بار لوگ بھی پوچھ رہے ہیں آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، برا نہ مانیے گا چونکہ یہ بہت زیادہ ابہام ہے اس معاملے پہ. اب تو شیڈیول چینج نہیں ہوگا، اب تو الیکشن ملتوی نہیں ہوگا. پہلے بھی کس نے کیا؟ ہم نے نہیں کیا نا. گورنمنٹ کی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے اس کو ریویژن کرے، ریویژن کیا بڑا ناس کر دیا. اب جو اب لوگ کا جاتے سپریم کورٹ میں. آپ سب کی اطلاع کے لیے ایک بات میں بتاؤں کہ یہ الیکشن کا معاملہ شروع کہاں سے ہوا. 2017 میں اس وقت گورنمنٹ الیکشن کروانا چاہتی تھی، حلقہ بندی ہوئی، وہ حلقہ بندی چیلنج ہوئی، ہائی کورٹ نے وہ منسوخ کرتی، معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور وہ سپریم کورٹ میں زیر بحث رہا. آپ سب کے علم میں جی علم ہے. جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی اور عبدالقیوم نیازی صاحب نے کورٹ کو موو کیا اور انہوں نے کہا جی کہ بدیاتی انتخابات کروانے. وہاں پہ گورنمنٹ نے جا کے انڈرسٹینڈنگ دی، انڈرٹیکنگ دی اور اس پہ کورٹ سے یہ فیصلہ ہوا 21/12 کو پچھلے سال. اب اس کے بعد گورنمنٹ 2 دفعہ جا چکی ہے کورٹس میں اور تاریخوں میں جو رد و بدل ہوتا رہا ہے وہ اس اینڈ سے ہوتا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ 27 تاریخ بھی جو ہے یہ گورنمنٹ کے مقرر کرتا ہے. یہ چونکہ قانون کے مطابق شیڈول کی تاریخ جو ہے وہ حکومت کے مشورے سے ہوتی ہے. نہیں بس میں نے کہا ہو گیا ہے. گورنمنٹ نے جو ہمیں تجویز کیا ہم نے وہی آپ کے ڈیٹ رکھی. اب اگر اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو ہم تو اس کو نہیں کر رہے. اگر کوئی کورٹ میں جائیں کوئی صورت کرے تو پھر وہاں پہ بہت شکریہ. سر بہت شکریہ چیف صاحب.